بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم طوفان نوح کا واقعہ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ بھائیوں اور بہنوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، اور کیسے اللہ پاک نے ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو اس طوفان سے محفوظ رکھا تھا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کی جانب۔ معزز ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی اصلاح اور ایمان کے سلسلے میں مسلسل مختلف قسم کی کوششوں میں مصروف عمل رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی غریب لوگ ایمان لے آئے۔ اس کے برعکس مالدار لوگ غرور و تکبر میں مبتلا رہے۔ انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ دنیاوی عیش و عشرت میں مبتلا رہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آتی تھی کہ انہیں ایک دن مرنا بھی ہے اور روز قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہونا بھی ہے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو سنتے تھے، بلکہ جب وہ نصیحت کرتے تھے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے۔ 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہنے کے بعد بالآخر تھک گئے۔ ان کے صبر کی طاقت نے جواب دے دیا اور وہ مایوس ہو کر اپنی قوم کے حق میں بد دعا کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تمہاری قوم میں جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے ہیں، اب ان میں سے اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی نافرمانیوں پر عذاب نازل کرنے کی دعا فرمائی تو وہ دعا اللہ پاک نے قبول کر لی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بڑی سی کشتی بناؤ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے بغیر کسی تاخیر کے کشتی بنانا شروع کر دی۔ ان کی قوم اسے کشتی بناتا ہوا دیکھ کر خوب ہنستی اور اس کا مذاق اڑایا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اے نوح، یہ تم کیا بنا رہے ہو؟ تم بڑھئی تو نہیں ہو، پھر کشتی بنانے کا کام کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ بڑھئی اور لوہار کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو۔ یہ ان کی صحبت کا ہی اثر ہے جو آج تم کشتی بنا رہے ہو۔ لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس کشتی کو کہاں لے جاؤ گے؟ دریا تو یہاں سے سینکڑوں کوس دور ہے۔ اس کشتی کو کوئی جن ہی ہوگا جو اڑا کر لے جائے گا، اور کوئی یہ کہتا کہ اس کشتی کو بیل سے باندھ کر کھینچ کر دریا کی طرف لے جانا پڑے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کی باتیں سنتے اور صبر کرتے۔ جب وہ زیادہ بولتے تو اس پر حضرت نوح علیہ السلام صرف اتنا کہتے کہ آج تم لوگ ہمارے اوپر ہنس رہے ہو، اللہ نے چاہا تو کل ہم تمہارے اوپر ہنسیں گے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں مشغول رہے اور ایک دن کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ اس کشتی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کشتی 300 ہاتھ لمبی، 50 ہاتھ چوڑی اور 30 ہاتھ اونچی تھی۔ ہاتھ کا پیمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے دادا کے ہاتھ کے مطابق تھا۔ پانی سے 6 ہاتھ باہر نکلی ہوئی تھی اور پوری طرح سے بند تھی۔ اس کشتی میں 3 دروازے بھی لگائے گئے تھے، جن میں سے بعض دروازے اوپر اور بعض نیچے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ عذاب کا وقت قریب آ چکا تھا، جس کا قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کرتی تھی کہ تم اگر سچے ہو تو وہ عذاب لا کر دکھاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ لہٰذا زمین کے تہے سے پانی ابلنا شروع ہو گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے خاندان کو کشتی میں بٹھا لیا اور تمام جانداروں میں سے ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ وہ جماعت جو مسلمان ہو چکی تھی، اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے بہویں یعنی کہ بیٹوں کی بیویاں اور 73 افراد اولاد شیث میں سے تھے جو ایمان لے آئے تھے۔ کشتی میں ان سب کی مجموعی تعداد تھی۔ حیوانات کے جوڑے بھی کشتی میں سوار ہو گئے، کیونکہ شیطان نے انسان کو بہکانے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، اسی لیے وہ اپنے کام سے غافل نہیں رہتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہونے پر اپنی کشتی میں سے ایک انجان بوڑھے کو دیکھا۔ وہ بوڑھا ایمان لانے والوں میں شامل نہیں تھا، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ انسان نہیں بلکہ انسان کے روپ میں شیطان سوار ہو گیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اے ابلیس، تم اس کشتی میں سوار کیوں ہوئے ہو؟ تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟
جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پہچان لیا ہے تب وہ بولا، میں تمہارے ماننے والوں کے دلوں پر قبضہ کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ ان کے دل میرے ساتھ ہیں لیکن جسم تمہارے ساتھ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے خدا کے دشمن، یہاں سے نکل جاؤ۔ اس پر شیطان نے کہا کہ میرے پاس 5 ایسی چیزیں ہیں جن کی بدولت میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، ان میں سے میں 3 آپ کو بتا سکتا ہوں، 2 نہیں بتا سکتا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ شیطان سے کہو کہ 3 کی مجھے حاجت نہیں، تم صرف 2 ہی بیان کرو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے 3 باتوں کو چھوڑ کر 2 باتیں بیان کرنے کو کہا۔ تو شیطان نے کہا کہ میں انہی 2 باتوں سے آدمیوں کو ہلاک کرتا ہوں اور ان کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک حسد ہے جس کے باعث میں خود ابلیس بن گیا ہوں۔ یہ حسد ہی تھی کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور شیطان مردود کہلایا۔ اور دوسری بات حرص ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت ملی تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ آدم جنت میں مزے سے رہے۔ میں نے حرص کی بدولت ان سے اپنا کام نکلوا کر ان کو جنت سے بے دخل کروا دیا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ کشتی میں سب کے سوار ہونے پر خدا کے حکم سے آسمان نے پانی برسانا شروع کر دیا۔ اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، غرض پانی ہی پانی تھا۔ کشتی نے پانی میں تیرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک لڑکا جو کہ کافروں کے ساتھ تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے منصب کے مطابق اسے دعوت ادا کرتے ہوئے چاہا کہ وہ نیک بن جائے تاکہ اس کی بھی بخشش ہو۔ اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھی اس کشتی میں سوار ہونے کو کہا کہ اے میرے بیٹے، تم بھی میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، زمین پر رہنے سے تم پانی میں ڈوب جاؤ گے۔ تو اس کے بیٹے جس کا نام کنعان تھا، اس نے کہا کہ پانی کے اوپر آنے پر میں پہاڑوں پر چلا جاؤں گا اور پہاڑ مجھے اس پانی سے محفوظ رکھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ عذاب الہی ہے، اس سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا، اور وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ پاک رحم فرمائے گا۔ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کی پہلی بیوی سے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی پہلی بیوی کے کافرانہ عقائد اور اعمال کی بنا پر اس سے مایوس ہو چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور توحید کی آواز پر لبیک کہے۔ وہ بیٹے کی محبت میں یہ تصور کرتے تھے کہ یہ نوعمر ہے، شاید کشتی میں ایمان والوں کی صحبت سے اس کو کچھ فائدہ پہنچ جائے اور وہ ایمان لے آئے اور کافروں کی صحبت سے کنارہ کش ہو جائے۔ باپ اور بیٹے میں ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی کہ ایک بہت بڑا پانی کا ریلا آیا اور کنعان کو بہا کر لے گیا۔ بیٹے کے پانی کے اندر چلے جانے پر حضرت نوح علیہ السلام کو خیال آیا کہ ان کا بیٹا پانی سے نجات تو نہ پا سکا، لہٰذا آخرت کی آگ سے وہ نجات پا جائے گا، کیونکہ آخرت کی آگ اس سے زیادہ ہولناک اور دردناک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والوں کو نجات دے دوں گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اس گھر سے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ڈوبنے والے بیٹے کی سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت نوح علیہ السلام کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہ آیا اور ان کو تنبیہ کی کہ جو ہستی خدا کی وحی سے ہر وقت مستفید ہوتی رہتی ہے، اسے جذبہ محبت میں اس قدر سرشار نہیں ہونا چاہیے کہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر خود ہی قیاس آرائی کر کے انجام تک فیصلہ کر بیٹھے۔ وعدہ نجات صرف ایمان والوں کے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی صورتیں اور ان کی حسب و نسب کو نہیں، ان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ مشرک کبھی بھی نبی کے گھر میں شمار نہیں ہوتا، اسی لیے وہ تمہارا بیٹا مشرک ہے اور اس کی سفارش میں قبول نہیں فرماتا۔ تیرا بیٹا کافر تھا، تم مجھ سے ایسا سوال مت کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو جانے پر فوراً ہی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، مجھ سے لا علمی میں غلطی ہوئی ہے، مجھ پر رحم کر دے ورنہ مجھے سخت عذاب اٹھانا پڑے گا۔ تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی وہ غلطی معاف فرما دی۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام رجب کی 10ویں شب گزارنے پر کشتی پر سوار ہوئے تھے اور عاشورہ کی 10 محرم کو کشتی سے اترے۔ یہ کشتی 6 ماہ تک زمین کا دورہ مکمل کر چکی تھی، وہ کہیں بھی نہ ٹھہرتی تھی۔ وہ مکہ شریف کے حرم تک بھی گئی مگر اس کے اندر نہ جا سکی۔ 1 ہفتے تک حرم یعنی کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی۔
حرم کا طواف مکمل کر کے کشتی اپنے سواروں کو لے کر کوہستان ارادات کی جانب بڑھی۔ یہ علاقہ موصل کا ایک پہاڑ ہے اور 2 قلعوں کے پاس واقع ہے۔ 6 ماہ گزر چکے تھے، کشتی اپنا سفر مکمل کر چکی تھی، پھر وہ جوہدی پہاڑ پر آ کر رک گئی۔ وہ کوہستان ارادات کی ایک چوٹی کا نام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان تھم جا۔ آسمان نے اپنی پانی یعنی بارش کو روک لیا اور زمین پانی نگلنے سے پانی زمین پر سے اتر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جن لوگوں نے رشد و ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، ان سرکشوں اور نافرمانوں کو طوفان نوح نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ہم خیال لوگوں اور جانوروں کے جوڑوں کے ساتھ کشتی سے زمین پر اترے اور خشکی پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہاں پر ہر شخص نے اپنے لیے گھر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکت عطا فرمائی تھی کہ وہ اولاد اتنی بڑی کہ ملک کے ملک آباد ہو گئے۔ ان کی اولاد میں انبیاء بھی ہوئے اور بادشاہ بھی ہوئے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ بھائیوں اور بہنوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو بھائی کے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔